باب ما یقول اذا سمع المؤذن، مؤذن کی جب آواز سنیں تو سامع کو کیا کہنا چاہیے۔ تو اجابت اذان کے حوالے سے احادیث آ رہی ہیں۔ تو اس میں فقہا کا نقطہ نظر احادیث کی روح سے یہ ہے کہ اجابت جو ہے یہ سنت ہے، اور حنفیہ کے یہاں دو قول ہیں، ایک سنت کا اور دوسرا وجوب کا، اور تطبیق یہ دی گئی ہے کہ اجابت کا جو قول ہے اس اجابت سے مراد اجابت بالاقدام ہے، عملی اجابت، باقی قولی اجابت جو ہے یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں۔ اچھا جی، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ چونکہ جو مرغب فی چیز ہوتی ہے فضائل کے حوالے سے، تو اس کا درجہ استحباب کا، اور اگر اس میں کچھ تاکید ہو جائے تو سنت کا ہو جائے گا، کچھ دوام ہو جائے تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ پھر یہ جو اجابت کے الفاظ ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو اذان کے ہیں، چونکہ حدیث میں ہے فقولوا مثل ما یقول المؤذن۔ کیا تمام الفاظ میں مثلیت ہے؟ تو اس میں پھر دو قول ہیں۔ ہی اعلتین جو ہے، حی علی الصلاۃ جو ہے، تو ہی کیا کہتے اس کو، ہی اعلتین جو ہیں، تو اس کے اندر دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہی اعلتین میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہا جائے، اور جمہور کے راجح یہی ہے کہ حوقلتین جو ہے یہ دہرایا جائے، لا حول ولا قوت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکرار ہی اعلتین میں یہ استہزاء کا شبہ ہے کہ مؤذن کہہ رہا آؤ، یہ پھر کہہ رہا آؤ، سمجھ آ رہے؟ جس طرح امتحان میں پوچھا جاتا ہے نا بھئی اس سوال کا جواب دو، تو نیچے ہم جیسے جو ہوتے ہیں طلبہ وہ دوبارہ اسی سوال کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، جی اس سوال کا جواب دو۔ تو پھر اس میں گو کہ تعویل بھی کی گئی ہے کہ یہاں پہ خطاب نفس کو ہے، بندہ اپنے نفس سے کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ بہرحال آگے جو باب کی 527 نمبر حدیث ہے اس کے اندر بھی حوقلتین سے جواب منقول ہے۔ جب شہادتین کا مؤذن ذکر کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ وَأَنَا کے الفاظ بھی استعمال کرتے، آگے حدیث کے اندر آ رہا ہے۔ تو یا تو وَأَنَا کا مقصد یعنی اختصار ہے راوی کا، یعنی مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بھی انہی الفاظ کو دہراتے تھے، یعنی وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا أَشْهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، چونکہ نبی کے لیے بھی اپنی رسالت کو ماننا اور شہادت دینا ضروری ہے، تو اس لحاظ سے آپ وہاں پہ ذرا سرعت سے وَأَنَا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ قولوا مثل ما یقول المؤذن کے جو امر ہے یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے کہ یہ شبہ ہو کہ آپ کیوں نہیں وہ الفاظ استعمال کر رہے، سمجھا؟ وہ تو امر استحباب کے لیے، سنیت کے لیے، تو لہٰذا وَأَنَا اگر کہہ دیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور تیسرا اس میں اگر تعویل کی جائے جو ذہن میں آتا ہے جواب، وہ یہ کہ مثل ما یقول المؤذن میں جو مثلیت ہے یہ عام ہے، لفظی ہو یا معنوی ہو یا دونوں ہو، تو آنا کے اندر جو مثلیت ہے یہ معنوی ہے، لہذا یہ منافی نہیں ہے مثل ما یقول المؤذن کے۔ دوران اذان ایک اور لفظ آگے حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ جب بندہ مؤذن کی اذان سن رہا ہو تو وہ ساتھ یہ بھی اضافہ کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، سمجھ آ رہی؟ اس صورت میں اس کی بخشش ہوگی۔ تو یہ جو اجابت ہے ان الفاظ کے ساتھ دوران اذان ہے یا اختتام اذان پر ہے، تو دونوں قول ہیں علماء کے۔ راجح یہ ہے کہ بعد الاذان ہے، چونکہ درمیان میں کہے گا تو خلل آئے گا آئندہ سماعت میں اور پھر الفاظ کے
اجابت میں خلل آئے گا، لہٰذا یہ اینڈ کے اندر کے۔ باقی اذان کا طریقہ، جواب دینے کا طریقہ بھی آیا ہوا ہے کہ اذان کا جواب دے کے بعد میں درود شریف پڑھ کے پھر اللہ سے وہ دعا مانگے جو یہاں پہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ موجود ہے، یہ دعا مانگے۔ درود شریف پڑھنے پہ 10 رحمتیں نازل ہوں گی، حدیث میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہر عمل کا جزا 10 ہے، سمجھ آ رہی؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ تو جواب اس کا یہ ابن العربی نے یہ دیا رحمہ اللہ نے کہ یہاں پہ جو 10 ہے وہ من جانب اللہ رحمتیں ہیں اور صلوات ہیں، تو ظاہر بات ہے من جانب اللہ جو صلوات ہوں گی وہ بندے کی 10 صلوات سے کئی درجے زیادہ ہوں گی، تو اس لحاظ سے یہ گویا کہ درود پاک کی خصوصیت ہے کہ اس کا اجر باقی نیکیوں سے اجر سے زیادہ ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہاں پر صرف 10 نیکی کا تو ذکر نہیں ہے، ساتھ بعض روایات میں 10 گناہ معاف اور 10 درجے کی بلندی بھی ہے، تو ان کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ خصوصیت بڑھ جائے گی درود پاک پڑھنے کی۔ اچھا جی، یہاں پہ جو لفظ ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، آگے وہ لفظ آ رہے ہیں تو چلو وہاں پر ہی اس کو ذکر کریں گے۔ جی پہلی روایت کا ترجمہ دیکھیے، حدیث نمبر 522، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ امر جو ہے یہ سنیت اور استحباب کے لیے۔ اگلی روایت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہ انه سمع النبي يقول اذا سمعتم الاذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلى الله عليه بعشرا، 10 رحمتیں من جانب اللہ۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے وسیلہ مانگو، یہ وسیلہ فإن منزل الجنت میں ایک درجہ ہے، کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے، بعض نے کہا 2 ہے، ایک میں نبی علیہ السلام، ایک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لا یبتغی بہا لعبد من عباد اللہ، وہ کسی بندے کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، صرف ایک بندے کے لیے ہے۔ وارجو، مجھے امید ہے، تو ارجو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو یقین نہیں تھا کہ وہ مجھے ملے گا، یا یہ توازن فرمایا ارجو ان اکون منہ۔ فمن سأل اللہ علیہ الوسیلہ حلت علی الشفاء، حلت بمانے وجبت لہ الشفاء، یا حلت بمانے ثابت علیہ الشفاء، اس کے لیے شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ مفضول سے دعا کرانا یا مفضول کی امامت یہ جائز ہے، چونکہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مؤذن ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، حدیث نمبر 524۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے بڑھ گئے ہیں؟ قل کما یقولون، تم بھی وہ الفاظ کہو، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ فیضاً انتہیت، جب تو انتہا کو پہنچے تو سوال کر، تجھے وہ مل جائے گا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ایک اضافے والی بات بھی ہے مزید تیرے لیے بھی، اور اگر مؤذن مانگے گا تو اس کے لیے بھی ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلی روایت میں من قال حین اسم المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سمجھ آئی؟ اچھا، یعنی رضیت باللہ رب الاسلام دین سے غفر اللہ، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے دوران اذان یا اینڈ کے اندر۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سمع المؤذن یتشہد کے 2 معنی ہیں، شہادتین کے الفاظ دہرا رہا ہے، یہ یتشہد بمعنی یؤذن ہے، تسمیۃ الکل بسم الجز ہے، تو آپ بھی وانا آنا کہتے تھے، میں نے ابھی اس کی تشریح کر دی ہے کیا ہے، اختصار ہے یا پھر منافی نہیں ہے اس کے، یا وانا کا تیسرا مطلب کیا بیان کیا ہے، یہ بھی مثلیت کے اندر داخل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ دل سے اگر اس کا یقین ہوگا تو پھر اس کے لیے ایک پروانہ ہے کہ داخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا۔ اللہم وفقنا وجعلنا منہ۔ جی، اقامت سنیں تو کیا اس کا بھی اجابت ہے کہ نہیں؟ شافعیہ اور کیا کہتے اس کو، حنابلہ اس کے قائل ہیں، مالکیہ اس کے قائل نہیں ہیں، اور بظاہر عدم قائل ہونے کی وجہ یہ حدیث کا ضعف ہے، چونکہ یہاں پہ جو محمد ابن ثابت راوی ہے یہ ضعیف ہے، اور شعر ابن عشب جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے متکلم فی راوی ہے۔ پڑھا شعر ابن عشب کے بارے میں کہیں پر؟ جی
کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں ہے، یہ تو امتحان میں پھر پتہ چلے گا۔ مقدمہ مسلم پڑھ لیا کہ پڑھ رہے ہو؟ جی تلاش کرنا اس میں ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے اس میں ہے۔ اچھا جی، تو مالکیہ نفی کرتے روایت کی ضعف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ احناف کے ہاں اس کے اندر دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اجابت ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں ہے، اور جو نہیں ہے تو پھر اس میں کیا کرے، تو کہتے دل میں دعا کرے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، ایسے ہی اجابت فی الخطبہ جو ہے، خطبے کے دوران جو اذان ہوتی ہے اس کی جو اجابت ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ انفیہ کے یہاں در مختار میں یہ ہے کہ لا یجیب، جواب نہ دے، سمجھ آ رہی؟ اور شامی میں ہے کہ یجیب بقلبہ، دل میں دعا کرے، اور امام کیا کہتے اس کو، دل میں دعا کرے۔ پھر کب اجابت کرے تو کب کرے خطبے کے اندر؟ امام محمد کہتے ہیں بعد فراغ الامام، اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ لا یرد، مطلقاً جواب نہ دے۔ ٹھیک ہوگی؟ میں نے دو اختلافی مسئلے آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک اجابت اذان خطبہ کا اور دوسرا اجابت اقامت کا۔ دونوں کے اندر ہمارے ہاں دو قول ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جمہور کے ہاں یعنی شافعی اور نابلہ کے ہاں اقامت کی اجابت ہے، مالکیہ اس کی نفی کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت میں جب شروع ہوئے تو جب انہوں نے کہا قد قامت الصلاۃ، تو نبی علیہ السلام نے آگے سے اس کی اجابت کی، اقام اللہ و ادامہ۔ ملا علی قاری کہتے ہیں رحمہ اللہ، وجعلنی من صالحی اہلہا، یہ بھی بعض روایات میں زیادتی مشہور ہے اس کے ساتھ۔ وقالا، اور راوی نے آگے اقامت میں وہی سارے الفاظ ذکر کیے جو پیچھے حضرت عمر کی جو روایت گزری ہے اذان کے باب میں، یعنی اسی طریقے سے وقال فی سائر الاقامہ، یعنی نبی علیہ السلام نے سابر الفاظ میں وہی کہا جو پیچھے گزرے۔ جی چلے، دعا عند الاذان، اذان کے اختتام کے وقت جو دعا ہے اس کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اذان سنتے ہوئے یہ دعا کہے گا اللہم رب هذه الدعوة التامة الی آخرہ، تو حلت له الشفاعۃ، قیامت کی اس کے لیے سفارش ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں جزاء الحسنۃ بالحسنہ، چونکہ اس نے نیکی کی دعا کی تو اللہ نے اس کو صلہ دی۔ انک لا تخلف المیعاد بہقی کی روایت میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پہ والدرجۃ الرفیعہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن عمل الیوم واللیلہ میں ابن سنی کی جو کتاب ہے اس کے بعض نسخوں میں وہ بھی اضافہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور حضرت شیخ بن نوری رحمہ اللہ جو ہیں، یوسف بن نوری، وہ فرماتے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، وہو مثبت فی النقل، نقل الفاظ میں وہ باعتماد آدمی ہے، تو لہٰذا یہ گویا کہ اضافہ بیچ میں ہے۔ تو متعدد روایات سے جو ہم جواب دیتے ہیں تو اس کے مجموعے سے یہ جواب ثابت ہوتا ہے۔ جیسے دعائے قنوت میں ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں تو وہ کسی ایک روایت سے نہیں، جو متعدد روایات ہیں ان کو لے کر ہم نے وہ الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تاکہ کئی حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ جی چلیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ میں اذان مغرب کے وقت خاص طور پہ یہ الفاظ کہوں، اے اللہ یہ تیری رات کا آنا دن کا جانا ہے، اور تیری دعاؤں تجھ سے دعا مانگنے والوں کی یہ آوازوں کا وقت ہے، مجھے معاف کر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے استدلال کیا ملا علی قاری نے کہ دن کے وقت اگر بندہ یہ دعا کرے اللہم ان ھذا اقبال نہارک و ادبار لیلک و اصوات دعائک فاغفر لی، تو یہ بھی جائز ہے۔ ابن حجر نے اس کے اوپر رد کی ہے، مکی نے، کہ یہ تو اذکار ہے، اذکار توقیفی ہوتی ہیں، اس میں تو قیاس نہیں چلتا، لیکن پھر ملا علی قاری نے اس کا رد کیا ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی۔
یہ دعا ہے، ویسے یہ ذکر نہیں ہے، واللہ عالم، شاید اس طرح کیا ہوگا رد، بہر انہوں نے کہا کہ یہ بندہ مانگ سکتا ہے اس طرح۔ جی چلیں، اذان دینے پہ اجرت لینا، سمجھ آ رہی؟ آگے منع آ رہا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا واتخذ مؤذن لا یاخذ الا اذان اجرا۔ یہ عثمان بن ابی العاص طائفی ہیں جن کو آپ نے طائف کا امیر بنایا تھا، یکم ہجری میں شاید یہ آئے تھے، تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ مجھے امام بنا دو، تو آپ نے ان کو امام بھی بنا دیا تھا۔ وہاں پہ ایک شبہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تو عہدے کی طلب پہ ناراضگی کا اظہار کرتے اور عہدہ نہیں دیتے، ان کو کیسے دے دیا؟ سمجھ آ رہی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، ایک جواب تو مولانا عاقل رحمہ اللہ نے دیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ پہلے سے ذمہ دار بن چکے تھے، عامل، ساتھ امامت والی بات تھی، تو آپ نے کہا چل ٹھیک ہے تو ہی کرا دے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اگر اہل آدمی مطالبہ کرے تو وہ مطالبہ بھی جائز ہے اور اس کو عہدہ دینا بھی جائز ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انی قوی امین۔ اچھا، یہ دو باتیں ہو گئی۔ یہاں پہ لا یاخذ ولا اذان اجرا، مؤذن ایسا بنانا جو اجرت نہ لے، تو اس سے اجرت کی نہیں اور نفی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک آدمی نے کہا انی احبک فی اللہ، مجھ آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا، انہوں نے آگے سے جواب دیا انی ابغضک فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سے بغض کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں محبت کرتا ہوں، آپ بغض کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، سمجھ آ رہی، بغض اس لیے کرتا ہوں کہ لأنک تأخذ علی اذانک اجرا، کہ تو اذان کے اوپر اجرت لیتا ہے، سمجھ آ رہی۔ تو اس لیے مسئلہ، اس لیے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ منع ہے۔ ایک اور روایت دیکھی جائے گو کہ اس کے اوپر منسوخ ہونے کا قول بھی کیا گیا ہے، ضعیف ہونے کا بھی قول کیا گیا۔ حضرت ابو محذورہ کو جب آپ نے اذان سکھلائی نا اور ان کو اذان دینے کا کہا، تو ساتھ ان کو آپ نے چاندی کے ایک تھیلی بھی دی، تو اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ اخذ اجرت جائز ہے، گو کہ اس میں تعویل بھی ہے کہ یہ بطور تالیف قلب کے تھا، اجرت کے نہیں تھا۔ جو حضرات ویسے قائل ہیں، آپ ذرا اختلاف کی طرف آ جائیں، ایک اتفاقی جہت ہے اور ایک اختلافی۔ اتفاقی یہ ہے کہ طاعات مجردہ، جس طرح ایصال ثواب ہو گیا، قراءت قرآن ہو گیا، اس کی اجرت جائز نہیں ہے اتفاقی طور پر۔ تعلیم قرآن، نماز، اقامت، اس کی اجرت یہ اختلافی ہے۔ مالکیہ اس کے مطلقاً قائل ہیں، حنابلہ اور شوافی اس کے مطلقاً نفی کرتے ہیں، اور یہی دلیل جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ مالکیہ جو مطلقاً جواز کے قائل ہیں، ان کی دلیل ایک اور روایت ہے، ما ترکت بعد نفقت نسائی و مؤونت عاملی فهو صدقۃ، جو میں اپنی بیویوں کے خرچے اور عاملین کی مؤونت کے بعد چھوڑوں وہ صدقہ ہے۔ تو جیسے عامل کی مؤونت دینا پڑتی ہے تو اسی پہ قیاس آپ کر لیں، وہ بھی دین کا کام ہے تو یہ بھی دین کا کام ہے، تو یہ بھی جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا، اس پہ قیاس کیا گیا ہے۔ بہرحال گو کہ اس کو قیاس مال فارق بھی بنایا گیا ہے، سمجھ آ رہی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔ حنفیہ کے ہاں دو قول ہیں، متقدمین کا یہ قول ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، امام صاحب بھی اسی میں سے ہیں، متاخرین نے بنا بر ضرورت کے جائز قرار دیا ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ خروج عن المذہب ہے کہ نہیں، یہ قول کرنا۔ قاضی خان کہتے ہیں یہ خروج عن المذہب نہیں ہے، اور صاحب ہدایت سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ خروج عن المذہب ہے۔ اور سمجھ آ رہے، مقلد کے لیے خروج عن المذہب بھی جائز نہیں ہے نا، جو حنفی صحیح حنفی ہو تو اس کے لیے۔ اچھا، بہرحال اس میں لینے کی اجازت ہے، اس کی وجہ یہ ہے، نہ لینے کی بھی وجہ ہے۔ نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر لوگ تنگ ہو جائیں گے، ان کو جب پیسے دینے پڑیں گے لوگ کہیں گے رہنے دو، یہ نماز ہی رہنے دو، اذان ہی رہنے دو۔ ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا اجر مانگ رہے ہیں کہ وہ اس توان میں دبے جا رہے ہیں؟ سمجھ، لا تسألوا علیہ اجرا، اجر نہ لیں آپ ان سے۔ اور جو کہتے ہیں اجر جائز ہے، اس کی بھی عقلی دلیل ہے
کہ اب آج اظہار توانی اور سستی ہوگی معاملات میں، تو اگر سب کے کھاتے چھوڑ دیں تو اذان ہی کوئی نہیں دے گا، اذان کے علاوہ نماز ہی پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ایک بندہ مقرر کیا جائے۔ پھر اس میں تعویل بھی گو کہ کی ہے، پتہ ہے آپ کو کہ یہ ان طاعات کی اجرت نہیں ہے، یہ اوقات پابندی اوقات کی اجرت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دی ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آگے نا اختلاف سے امتحان میں آیا تو لکھ لو گے، پرچہ بھی آپ کے جو ہے نا بننے شروع ہیں، تو اس لیے صحیح رہے۔ باب اخذ الاجر علی التعظیم، جی چلیں جی۔ جی عثمان بن العاص قال یا رسول اللہ، امام قوم میں، جی اضف کی اقتداء کرنے کا مطلب جو بزرگ ہوگا اس کی حال کی رعایت کر کے نماز پڑھانی ہے، نہ بہت تیز کہ وہ پہنچ ہی نہ سکے، نہ بہت لیٹ کہ وہ تھک جائے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کیا گیا اقتدی باضافی کا مطلب جو بوڑھے اور نیک ہوں گے تو ان کے پیچھے جائے، یہ نہیں کہ تو امام ہے تو آپ تیرے ہی فیصلے چلیں گے۔ اب بعض امام دیکھے ہوں گے وہ مسجد میں اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو آپ نے کہا الضعفیم جو بزرگ ہوں گے ان کا بھی آپ نے خیال کرنا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، ظاہری بات ہے آپ نے بھی امام بننا ہے تو آپ کے لیے بھی یہ احکامات ضروری ہیں۔ جی چلیں۔ اذان قبل دخول الوقت آگے آ رہا ہے کہ درست نہیں ہے، آپ نے بلال سے کہا تھا چلو دوبارہ اذان کو، اور ساتھ یہ بھی کہنا لا ان العبد قد نام، بغلطی سے وقت سے پہلے اذان ہوگی۔ مسئلہ اختلافی ہے، جمہور مع امام ابو یوسف رحمہ اللہ قائلون فی اذان الفجر انه يجوز قبل الوقت وفی غیرہ یتفق الائمہ علی انه لا يجوز، یہ جائز نہیں ہے، فجر میں اختلاف ہے، اور ان کی دلیل جو یہ کہتے ہیں کہ فجر میں جائز ہے، حدیث بلال ہے ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رات میں اذان دیا کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں فجر کی رات کے اندر اذان ہو جائے تو کام چل جائے گا، اور اگر رات کی اذان کو جائز نہ قرار دیں تو پھر اس میں بعض اوقات مشکلات اور شبہات پیدا ہو جائیں گے، چونکہ گھڑیاں تو ہے نہیں ہیں، تو اب کیا پتہ چلے گا بھی وقت میں ہوئی ہے کہ بعد میں ہوئی ہے، تو اس طرح پھر بار بار اذان نہیں ہوتی رہیں گی، لوگ یہ اذان نہیں ہوئی دوبارہ اذان دو، ابھی ٹائم تو ابھی داخل ہو رہا ہے، تو یہ مشکلات پیدا ہوں گی، یہ ان حضرات کی دلیل ہے۔ اور ہمارے ہاں طرفین کے ہاں رحمہ اللہ کے ہاں مطلقاً قبل الوقت اذان اس لیے جائز نہیں ہے کہ مقصود فوت ہوتا ہے، کیونکہ اعلام وقت سے یہ خبر ہے، وقت ابھی آیا ہی نہیں۔ نمبر 2 اس میں دھوکہ ہے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ وقت ہو گیا حالانکہ نہیں ہوا، خصوصاً سحری وغیرہ کے حوالے سے۔ نمبر 3 یہ روایت الا ان العبد قد نام آپ نے دوبارہ اس سے اعادہ کروایا۔ جمہور نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا رحمہ اللہ نے کہ یہ حدیث موقوف ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے کہ اس کے وقف کی بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ موقوف ہے، بلکہ یہاں پہ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ، اس کا وقف صحیح ہے رفع سے۔ وہ ہماری دلیل پہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وقف اور رفع میں منافات کیا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، اور مزید اگر آپ اس کو موقوف بنائیں تو پھر اشکال یہ ہوگا کہ جب نبی نے رات کی اذان کو جائز قرار دیا تو حضرت عمر نے کیوں حضرت بلال سے کہا بھی دوبارہ کو الا ان العبد قد نام؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت بلال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان دینے ہی چھوڑ گئے تھے، انہوں نے تو صرف ایک دفعہ جا کے شام میں کی، اس کے بعد انہوں نے اذان کہی نہیں، لہٰذا یہ مرفوع ہی روایت ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی وہ جو بات تھی کہ ان بلالا یؤذن بلیل، اس کا رمضان سے تعلق ہے، رمضان میں 2 اذانیں ہوتی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مفصل میں علی ردہ قائمکم، اور اسی طریقے سے یستیقظ نائمکم، جاگنے والے سو جائیں واپس ہو جائیں، سحری کھائیں، جو سوئے ہوئے ہوں جاگ جائیں، اور ویتسحر صائمکم، روزے دار جو ہے وہ سحری کر لیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا تعلق اس سے ہے، اس موقع پہ 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک تہجد کی اور ایک فجر کی، ایک سحری کی اور ایک فجر کی، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر یہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ فجر کا ٹائم شروع ہوا ہے، فجر بلال تو رات تہجد کی اذان دے رہا ہے، ایک یہ جواب۔
دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت بلال حضرت معذور آپس میں کبھی وہ پہلی دیتے کبھی یہ دوسری دیتے. اتفاق کبھی ایسے ہوا ہوگا کہ حضرت بلال نے فجر کی اذان دینی تھی. سمجھ آ رہی؟ کیا کہتے ہو؟ ہاں یہ جو حدیث ہے یعنی وہ تو تطبیق ہو گئی نا. اب یہ جو حدیث ہے جس کے اندر لائن العبد قد نام جو کہا گیا ہے اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں آپس میں دیا کرتے تھے اذانیں آگے پیچھے. تو حضرت بلال نے فجر کی دینی تھی لیکن انہوں نے وقت سے بہت پہلے دے دی. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ اعلان کرو لائن العبد قد نام تاکہ اذان کیا ہو جائے دوبارہ ہو جائے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہونی چاہیے تھی سمجھ. باب فی الاذان قبل دخول الوقتی تو وقت سے پہلے اذانیں دینا ٹھیک نہیں ہے. جی چلیں. قبل طلوع الفجر نبی اسلام کم دے واپس ہو اذان. الا ان العبد قد نام زاد موسى فرجعا فنادى الا ان العبد نام قال ابو داود وهذا الحديث لم يروي عن ايوب الا حماد. دیکھیں یہ حدیث ایوب سے صرف حماد نقل کر رہا ہے وہ پیچھے ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں اس کے شواہد توابع موجود ہیں اور بھی جن کے اندر دیگر حماد بھی ایوب سے نقل کر رہا ہے. یہ زیادتی لہٰذا یہ زیادتی مثبت ہے اور مرفوع ہے. جی جی مؤذن عمر جی مسروع کہتے تھے. حضرت عمر نے ان کو کہا آگے پھر الفاظ ذکر راوی نے پچھلے الفاظ ذکر کیے اس نے جا کے اعلان کیا. جی مصنف یہی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ موقوف ہے. دیکھیں جی قال له مسروع. قال ابو داود رواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا صح من ذلك. فهذا صح من ذلك. یہ بات پیچھے بھی گزر چکی آگے بھی آئے گی کہ صحیحیت کا جو لفظ ہے باعتبار رفع اور وقف کیا ہے صحت اور ضعف کے نہیں ہوتا بعض اوقات کیونکہ ان گفتگو جو اس حوالے سے چل رہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں یہ لازمی رکھے ورنہ وہ پیچھے ایک بات گزری تھی کہ امام ابو داؤد نے موقوف منقطع روایت کو مرفوع روایت پہ کیسے کہہ دیا صح من ذالک. جاگ رہے ہو؟ جی چلیں. بے اذان نہ دینا یہاں تک کہ فجر تیرے لیے اس طرح روشن ہو جو آپ نے اپنے ہدایت ایسے ارزن ذکر کی ایسے کیونکہ جو چڑھائی میں ایسی ہوتی ہے نا جو فجر کیا کہتے ہیں اس کو صادق ہوتی ہے تو اس وقت کا ذکر ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا یہ والی بات. اس روایت پہ یہ ہماری دلیل ہے کہ پہلے اذان نہیں ہے لیکن اس پہ یہ ہے کہ یہ جو شداد ہے اس کا سمان حضرت بلال سے تو اس لحاظ سے اس میں انقطاع ضعیف ہے. لیکن دیگر روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی غالباً کہ مؤذنون اذان نہیں دیا کرتے یہاں تک کہ فجر واضح ہو جاتی. جی چلیں. اندھا آدمی اذان دے جمہور کے ہاں بلکہ سب کے ہاں یہ درست ہے تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے. ہاں بہتر نہیں ہے اور بہتر نہ ہونے کی وجہ بلکہ اس میں جی 2-3 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ خلاف اولا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا قول یہ ہے کہ بالکراہت جائز ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر ساتھ کوئی بندہ ہو تو پھر صحیح ہے کیونکہ اندھا اس کو کیا پتہ چلا ہے کہ بھی ٹائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور جواز کی وجہ یہ ہے کہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے اذان تو ظاہر بات کہ ان کو بتاتے ہی ہوگا کہ ٹائم ہو گیا تو اذان دے دیا کرتے تھے. اچھا جی باب الاذان للاعمى. جی چلیں. ان کا نام عبداللہ بتایا گیا. 13 دفعہ آپ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا. پیچھے نماز پڑھاتے تھے مدینہ میں جب آپ مسجد باہر جاتے تھے. مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اعمى یہ کیا تھے؟ نابینا تھے. جی چلیں. اذان کے بعد مسجد سے نکلنا اس کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں. لم یصلی پڑھی نہیں نماز اب نکلے. صلی منفردن اب نکلے. صلی بجماعت اب نکلے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ہاں نہیں اس صورت میں جب لم یصلی جب پڑھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. شوافع اور مالکیہ کیا نہیں اس صورت میں دونوں صورتوں میں نہیں ہے. لم یصلی یا صلی منفردن اکیلے پڑھی ہے تو پھر بھی نہ نکلے دوبارہ پڑھے. امام احمد کہتے ہیں نہیں تینوں صورتوں کو شامل ہے. با جماعت پڑھ چکا ہے نماز اب ٹائم ہو گیا اب باہر نہ جائے دوبارہ پڑھے چاہے پہلے با جماعت پڑھی ہے پھر پڑھے. جاگ رہے ہو نا؟ اچھا یہ بات ہوگی. اچھا وجہ کیا ہے کیوں پڑھے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ تو موضوع تہمت میں آ جائے گا، لوگ کہیں گے پتہ نہیں نماز ہی نہیں پڑھتا، تو موضوع تہمت سے بھی تو بچنا چاہیے نا۔ اور مزید یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ایک نیکی کا کام سامنے آ گیا ہے تو اس میں شرکت کر لینی چاہیے۔ اجتماعی امور جو ہوتے ہیں یہ انفرادی امور پہ مقدم ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کے اندر کیا ہو جائے، شریک ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی دیکھیں باب الخروج۔ جی ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں ایک آدمی نکلا جب جی مؤذن نے عصر کی اذان دی۔ اما کا جو ذکر ہوتا ہے یہ تفصیل کے لیے آتا ہے، تفصیل دو چیزوں میں ہوتی ہے، تو مقصد کیا ہوگا یہاں پہ، اما ھذا فقد اطاع ابو القاسم، انہوں نے تو ابو القاسم کی اطاعت کی اور یہ جو ہے اس نے نافرمانی کی، ہوگی والی بات۔ اور ہمارے یہاں یہ کس پہ معمول ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، سمجھ آ رہی؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیں اور باقیوں کے یہاں جو ہوگی ان کیا کہتے ہیں اس کو، شوافی اور مالکیہ کے یہاں جس نے منفردن پڑھی اس کے لیے بھی ہے، امام احمد کے یہاں باجماعت کے لیے بھی ہے۔ یہ اس پر یہ اس نہیں اس صورت میں ہے جب کہ اس کو نکلنے میں گزر نہ ہو اور دیگر مسجد جو جماعت ہے اس کا انتظام و انصرام اس کے متعلق نہ ہو۔ اگر اس سے اشد کوئی معاملہ درپیش ہے تو پھر اگر وہ نکلتا ہے پھر تو مجبوری ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلیں۔ مؤذن امام کا انتظار کرے پھر جا کے وہ اقامت شروع کرے، یہ نہ ہو کہ اقامت کیا ہے کہ وہ فارغ ہو جائے امام صاحب ابھی آئے ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ حضرت بلال اذان دیتے پھر انتظار کرتے، یوں کہ جب آپ نکلتے اب وہ اقامت کہتے ہیں۔ جی چلیں۔ تصویب صوب سے ہے، صوب اصل میں لہرایا جاتا تھا، جھنڈی جس کو کہتے ہیں لہرانا، تو کسی چیز کی اطلاع کے لیے ہوتا تھا، یا یہ تصویب اعلام بعد اعلام کو کہتے ہیں۔ تصویب کے تین معنی ہیں، ایک اقامت بھی تصویب ہے، یاد ہے پیچھے گزر چکا ہے، فَإِذَا صُوِّبَ زَرَتَ لَهُ زُرَاتٌ، اور جب اقامت ہوتی اذان ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگتا ہے، اور جب اقامت ہوتی ہے تو پھر دوبارہ وہ آ جاتا ہے۔ تو تصویب معنی اقامت کے بھی ہے، چونکہ گویا کہ وہ اذان کا اعادہ ہو رہا ہے۔ تصویب کا دوسرا معنی کیا کہتے ہیں اس کو، الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے۔ حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو یعنی الصلاۃ خیر من النوم کو تصویب کہا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ بھی گویا کہ ایک اضافی چیز ہے، اعلام ہے نماز کے لیے آنے کا۔ اور تیسرا تصویب کا معنی اعلام بعد ہے، اعلام بین الاذان والاقامہ، جمہور اس کو بدعت کہتے ہیں، حنفیہ کے ہاں اس کے دو قول ہیں، ایک قول بدعت کی ہے، متاخرین نے اس کو جائز قرار دیا ہے فجر کی نماز میں چونکہ یہاں پہ ضرورت ہے، اور بعض نے عمومی بھی اس کو جائز قرار دیا چونکہ آج کل سستی آ گئی ہے، تو بتایا جب نماز کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ بھی، سمجھ آ گئی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فجر میں تو سب کے لیے تصویب ہو جائے، سمجھ آ رہی، اور باقیوں کے اندر خواص جو ہیں بیچارے تھکے ہوتے ہیں یا مصروف ہوتے ہیں تو ان کے لیے دوبارہ تصویب ہونی چاہیے۔ ہوگی والی بات تصویب والی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، باب فی تصویب، امتحان میں ایسے ہی ہے، ما معنی تصویب عند الفقہاء۔ جی چلیں۔ حضرت ابن عمر کے ساتھ ایک آدمی نے زور میں تصویب کی اثر میں، ہمیں یہاں سے نکالو، یہ تو بدعت ہے، تو اس لیے نفرت کا اظہار کیا۔ جی چلیں۔ نماز کھڑی ہونے لگے امام آئے ہی نہیں تو بیٹھ کے لوگ انتظار کریں، توجہ کریں، اس کو سمجھنا آپ نے باب کو، سمجھ آ رہی؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کھڑی کر دی گئی ہے امام نہیں آیا، سمجھ آ رہی؟ تو اب لوگ انتظار کریں تو بیٹھ جائیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ نماز کھڑی ہونے لگی ہے، کیونکہ امام کے بغیر تو اقامت کہنی نہیں، پیچھے گزرا ہے نا، فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ خَرَجَ قَامَ الصَّلَاةِ، تو اقامت تو کیا نہیں، امام کی آمد کے وقت ہے، تو پہلے کیسے اقامت ہو گئی؟ تو اقامت کا وقت ہو چکا ہے۔ اب لوگ نہ دیکھیں بھی امام آ رہا ہے نہیں آ رہا، کھڑے ہو جائیں، اس طرح تماشا نہ بنائیں، بیٹھ جائیں، امام آئے گا تو پھر اس کے بعد اقامت ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیٹ بھی ہو سکتا ہے، مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ آگے روایت میں آ رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اقامت ہو جائے تو مجھے دیکھے بغیر کھڑے نہ ہونا،
اب سوال ہے کہ آپ کے بغیر کیسے اقامت ہو جائے، وہ میں نے بھی جو سوال کیا، سمجھ آ رہی؟ تو جواب اس کا یہ ہے، پیچھے بھی ہے کہ حضرت بلال تو آپ آتے تو پھر اقامت کہتے، تو گویا کہ 2 حدیثوں میں تعارض ہے۔ پیچھے تھا کہ حضرت بلال آپ کی آمد پہ اقامت کہتے، ادھر ہے کہ اقامت ہو جائے میں نہ ہوں تو تم انتظار کرو لیکن بیٹھ کے کرو، تعارض ہے۔ دفعہ اس کا یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ شریف کی طرف دیکھا کرتے تھے، سمجھ اللہ موفقنا زیارتی علی زیارتی، تو جیسے ہی آپ حجرے سے باہر نکلنے لگتے تو یہ کھڑے ہو کے اقامت شروع کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلال اقامت شروع کرے تو تم نے پھر بھی نہیں کھڑے ہونا، جب تم نے مجھے دیکھنا ہے پھر کھڑے ہونا ہے، سمجھا؟ اس لیے آپ نے سنا ہوگا یہ مسئلہ کہ امام جیسے جیسے صفوں سے آگے جاتا جائے تو لوگ پیچھے والے کھڑے ہوتے جائیں۔ دیکھو نا، صف بنا کے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو امام ایسے گزر رہا ہے تو جس نے دیکھ لیا امام کو تو وہ کھڑا ہوتا جائے، تو پچھلے سے لوگ کھڑے ہونے شروع ہوں، سمجھ آ رہی؟ تاکہ ایک ترتیب قائم رہے۔ اچھا یہ ہو گیا مسئلہ، بات سمجھ آ رہی؟ اچھا کیوں آپ نے منع کیا کہ مجھے دیکھ کے ہی کھڑے ہونا ہے، پہلے نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات اقامت اور نماز میں فصل آ جاتا ہے، صفحے سیٹ کرتے ہوئے ٹائم لگ جاتا، یا بعض اوقات کوئی اور کام میں نبی علیہ السلام مصروف ہو جاتے، کوئی جیسے آگے آ بھی رہا ہے تو اس میں پھر زیادہ فصل آ کے لوگ تنگ ہو جائیں گے، ماحول خراب ہوگا، اس لیے آپ نے کہا آپ نے بیٹھے رہنا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس میں ایک اور مسئلے بھی ہے، 2 اختلافی، ایک یہ ہے کہ متا یقوم الناس اور دوسرا متا یکبر الامام، لوگ کب کھڑے ہوں۔ اس صورت میں جب امام اندر موجود ہے، اگر باہر سے آ رہا ہے تو پھر تو حکم یہ ہے جو بھی ذکر کہ امام اندر مسجد میں موجود ہے، اب لوگ کب کھڑے ہوں۔ امام احمد فرماتے رحمہ اللہ کہ جب امام کہے گا نا قد قامت الصلاۃ، کھڑے ہو جائے لوگ، سمجھ آ رہے؟ امام ابو حنیفہ اور دوسرے ہیں امام ابو یوسف، سمجھ آ رہے؟ ان حضرات کی رائے یہ ہے، غالباً امام ابو یوسف ہی ہیں، کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے اوپر کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اس کے اوپر کھڑے ہوں۔ اور امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، امام احمد کہ جب اقامت ختم ہو جائے اب کھڑے ہوں۔ مالکیہ یہ کہتے ہیں اور امام محمد کہ جب اقامت شروع ہو جائے تو فوراً کھڑے ہو جائے۔ آج کل ہمارا اسی پہ عمل ہے، امام مالک اور امام احمد پہ، محمد پہ، کہ جیسے اقامت شروع ہو جائے کہ بندے کھڑے ہو جائیں تاکہ ساتھ ساتھ صفیں سیدھی ہوتی رہے، ساتھ ساتھ اقامت ہوتی رہے۔ میں نے یہ بتا دیا متا یقوم الناس، اب بتا رہا ہوں متا یکبر الناس۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، یعنی شیخین ہیں غالباً، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ جیسے ہی امام کے پیچھے پہنچے نا قد قامت الصلاۃ، مؤذن پیچھے سے مقیم کے قد قامت الصلاۃ تو امام فوراً کہتے اللہ اکبر، سمجھ آئی؟ دیگر رائے جمہور کی یہ ہے کہ نہیں، جب فارغ ہو جائے اقامت سے پھر کے، اور یہ مفتبی مذہب ہے، وہ جو مذہب ہے وہ مرجو مذہب ہے، اس کے اوپر عمل نہیں۔ گل سمجھ آ گئی؟ اب آ جائے ذرا اوپر، جی چلے جی۔ جب اقامت کہی جانے لگی ہو تو تم فوراً نہیں کھڑے ہونا یہاں تک کہ ترونی، مجھے تم دیکھ لو، جی۔ آشام دستوائی کہتے ہیں یہ مجھے مکاتبتاً پہنچی ہے، ٹھیک ہے، شیخ نے لکھ کر دی ہے، جی۔ ہاں یہاں راویوں نے اضافہ کیا حتیٰ ترونی، وعلیکم سکون، سکون اور حرکات سے بچنا ہے، جی چلیں۔ اوزائی، جی، ان زہری، دیکھیں زہری ملتقط سندین ہے اور اوزائی دونوں پیچھے، ایک استاد نے ابو عمر کہا ہے، دوسرے نے اوزائی ذکر کیا، ایک نے کنیت ایک نے نسبت، لیکن تعبیر کا فرق تھا، تو محدثین نے اہتمام شان کے لیے اس فرق کو بھی ذکر کیا، اتنی انہوں نے رعایت کی ہے نقل حدیث کے اندر۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی کی ہے انہوں نے، جی چلیں دیکھیں اب آپ کیا کرتے ہیں، جی جی۔ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبی علیہ السلام کے لیے، پس لے لیتے لوگ اپنی جگہ پہلے اس کے کہ نبی علیہ السلام اپنی جگہ پہ پہنچے، یعنی کیا مطلب، آپ ابھی مصلی پہ نہیں پہنچے ہوتے، لوگ صفحہ سیدھی کر لیتے، سمجھ آ رہی؟ جی۔
میں نے ثابت سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے نماز کھڑی ہو جانے کے بعد. فحدثنی ان انس بن مالک. ایک آدمی آ گیا اقامت اصلاح کے بعد اس نے آپ کو روک لیا. تو مطلب فصل ضرورتاً جائز ہے اقامت اور نماز کے درمیان، لیکن اگر فصل کثیر ہو جائے تو پھر اقامت کا اعادہ ہوگا. اقامت کا معنی سمجھ لیں، اقامت کہتے ہیں اعلام للحاضرین کو. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. کہمس کہتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوئے مینا میں. امام صاحب ابھی نہیں نکلے تھے، بعض ہمارے بیٹھ کے. مجھے کوفی شیخ نے کہا بھئی آپ کو کس نے بٹھایا ہے نیچے؟ میں نے کہا ابن بریدہ نے بٹھایا ہے، اور ابن بریدہ یہ کہا کرتے تھے حاضر سمود. سمود کہتے ہیں سینہ تان کر کھڑے ہونا. حضرت علی اور حضرت عمر وغیرہ سے منقول ہے، اور خود نبی علیہ السلام سے بھی شاید ایک جگہ ما لی اراکم صامدین. سمجھ آ رہی؟ یہ پہلے سے کیوں کھڑے ہو گئے بھی سینے تان کر؟ سمجھ آ رہی؟ بیٹھ جاؤ نیچے. جی شیخ آگے نفی کر رہا ہے. شیخ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھڑے ہو کے انتظار کر کیا جا سکتا ہے. جی ہم کھڑے تھے صفوف میں نبی علیہ السلام کے زمانے، لمبے کھڑے ہوتے تکبیر سے پہلے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت نازل ان لوگوں پر جو پہلی صفوں کو ملے ہوئے ہوں، اور کوئی قدم نہیں ہے جو اللہ کے زیادہ معاف اس قدم سے جسے بندہ چلے اور اس کے ذریعے صف ملائے. تو کیا مطلب تھا اس شیخ کے کہنے کا کہ دیکھو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے تھے لمبا انتظار کرتے ہوئے. تو شیخ کا اعتراض جو پیچھے کہمس میں تھا، کہمس پر تھا، تو یہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہمس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبل خروج الامام کھڑے ہو کے انتظار کرنا یہ سمود ہے، اور شیخ کا جو قول تھا وہ بعد خروج الامام ہوگا کہ امام آ گیا، وہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں. چونکہ امام کا مصلی تک پہنچنا یا بعض کا صفحے سیدھے کروانا اس میں دیر لگ جاتی ہے. تو یہ مطلب ہوگا. جی چلیں. جی نماز کھڑی ہوگی. نبی علیہ السلام سرگوشی کر رہے تھے مسجد کی ایک جانب. نہ آپ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوگی یہاں تک کہ لوگ سونے لگے، اور لمبا ٹائم گزر گیا نا. آپ کی تو ابھی ابتدا ہے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے. آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا. آگے گیا ہے. جی چلیں. جی نبی علیہ السلام جب نماز کھڑی ہونے لگتی مسجد میں، جب آپ ان کو دیکھتے تھوڑے ہیں تو آپ بیٹھ جاتے، نماز نہ پڑھاتے. جب آپ ان کو دیکھتے کہ ایک جماعت بن گیا آپ پڑھاتے، تو مطلب امام کو لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے. جی چلیں. دیکھیے اذان کے بعد جماعت کی بھی بات ہے. ایسا ایسا مصنف ترتیب سے ہی چل رہا ہے نا. جماعت کا حکم کیا ہے؟ مصنف نے تو دو باب قائم کیا ہے، ایک تشدید کے حوالے سے اور ایک فضیلت کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے فضیلت جب آ جائے تو اس کا تعلق استحباب اور سنیت سے ہوتا ہے. جہاں وعیدات اور تخویفات آ جائے اس کا تعلق فرضیت اور وجوب سے ہوتا ہے. فقہا کا بوجہ احادیث کے اختلاف کے آپس میں اختلاف ہے. امام احمد کہتے رحمہ اللہ جماعت فرض عین ہے. ٹھیک ہو گیا ہر ایک کے اوپر کہ وہ جماعت نماز با جماعت پڑھے. اور بعض فقہا کے ہاں یہ شرط صحت صلاۃ بھی ہے کہ اگر جماعت نہیں پڑھی تو سمجھو اس کی نماز ہی رہ گئی. جمہور کے ہاں جماعت سنت مؤکدہ ہے. سمجھ آ رہی؟ حنفیہ کے ہاں ایک قول وجوب کا بھی ہے کہ واجب ہے. بعض نے یہ تطبیق دی ہے کہ ہر فرد کے اعتبار سے سنت ہے، ٹھیک ہو گیا، بلکہ مستحب ہے. محلے کے اعتبار سے سنت ہے، اور پورے علاقے کے اعتبار سے واجب ہے، یعنی فرض علی الکفایہ ہے. سمجھ آ رہی؟ اب جو حضرات اس کی فرضیت کے قائل ہیں وہ پہلی روایت سے استدلال کر رہے ہیں. آپ بڑے غصے میں ہیں کہ جماعت سے لوگ کیوں نہیں پڑھتے، تو پتہ چلا کہ نماز فرض عین ہے. سمجھ آ رہی؟ اور جو حضرات اس کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل ہیں اور استحباب کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل آگے روایت آ رہی جس میں فضائل ذکر ہیں کہ 25 گنا 27 گنا ثواب ملتا ہے. تو لہٰذا نماز کیا کرنی چاہیے؟ با جماعت پڑھنی چاہیے. جی چلے آگے چلیں. دیکھیں باب فی تشدید فی مصنف کی جو رائے ہے وہ ظاہری بات ہے اس طرف ہی ہے کہ اس کو
واجب اور فرض کے درجے میں ہونا چاہیے. جی قال حدثنا السائب بن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة نہیں ہے 3 بندے کسی بستی میں اور نہ بدوین شہر میں نہیں کھڑی ہوتی ان میں نماز مگر شیطان ان پر جس میں نماز نہ پڑھی جائے تو شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے. تو یہ کا بالجماع جماعت سے نماز پڑھو. فإنما يأكل الذئب القاسية بھیڑیا کھا لیتا اس بکری کو جو ریوڑ سے دور ہو. القاسیہ صاحب کہتے تھے اس جماعت سے مراد عقیدے کی جماعت نہیں ہے بلکہ نماز کی جماعت مراد. بارہ علماء نے سے عقیدے کی جماعت بھی مراد لی ہے احتمالی معنی کے طور پر کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہنا چاہیے, اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھے اس کے اندر تقلید کا معنی لازمی پوشیدہ ہے. سمجھ آ رہی؟ چونکہ امت نے تقلید کے کرنے پر عامی کے لیے واجب قرار دے دیا, تو لہٰذا ہمیں مقلد رہنا چاہیے, غیر مقلد نہیں بننا چاہیے اصولاً, حدیث کے اعتبار سے بھی, فقہ کے اعتبار سے بھی, اور تصوف کے اعتبار سے بھی. سمجھ آ رہی؟ ہم قائلین تصوف میں سے ہیں, ہم منکرین تصوف میں سے نہیں ہیں. ہاں جو اس میں رسومات اور بدعات لوگ کرتے ہیں تو وہ تو ہم بھی اگر کریں وہ بھی غلط ہے, علماء کریں وہ بھی غلط ہے, لیکن سرے سے انکار کر دینا کہ سارے غلط ہیں, یا یہ کہنا کہ آج کل کوئی ولی نہیں ہے, سمجھ آ رہی, یا یہ کہنا کہ اس سے گمراہی پھیل رہی ہے, یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے, یہ غیر مقلدین کا وتیرہ ہے, وہ اس کی نفی کرتے ہیں. سلاسل اربع یہ برحق ہیں, علماء دیوبند نے اس کو مانا ہے اور ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارے جو اسلاف اکابرین بزرگ تھے, خود حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ, ٹھیک ہو گیا, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی, حضرت قاسم نانوتوی, یہ سب جو ہے وہ پیر پرست تھے, بیعت شدہ تھے. سمجھ آ رہی؟ بلکہ اس سے اوپر بڑھیں تو آپ علامہ شامی, علامہ رولمانی, سمجھ آ رہی, حتیٰ کہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا یہ مقولہ ہے کہ اللہ نے دین کی کام جس سے بھی لیا ہے, عموماً 1-2 مستثناؤں تو الگ بات ہے, 2-4, لیکن 80-90% وہ لوگ ہیں, 80-90%, بلکہ 95% آپ کہہ لیں کہ جو کسی صاحب نسبت سے ضرور متعلق ہیں. آپ چاہے اس کی تاریخ نکالیں تو آپ اس سے ضرور واقف ہوں گے. جی چلے آگے چلیں. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا. میں نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھاؤں, نماز کھڑی کر دی جائے, پھر میں حکم دوں ایک آدمی کو, ٹھیک ہو گیا جی, حکم کروں نماز کا. جی چلو, میں لے جاؤ اپنے ساتھ جن کے ساتھ لکڑی ہوں, گٹھل, جی ان کے اوپر, تو اس سے جماعت کی گویا کہ فرضیت شامل. لیکن جو لوگ فرضیت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کی تو رہ جائے گی نماز, لیکن اس کو یہ جواب دیا گیا کہ آپ بھی تو کچھ بندے ہی ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا, تو آپ ان کے ساتھ بعد جماعت پڑھ لیں گے. اور بہرحال یہ ہے کہ اس سے اہتمام ضرور ثابت ہوتا ہے کہ نماز بعد جماعت پڑھنی چاہیے. جی چلیں. جی آپ نے چند نوجوان کم دو, میرے لکڑی جمع کریں, لوگ گھروں میں نماز جن کو کوئی وجہ نہیں ہے, میں ان کو ہر کا آگ لگاؤں. اے ابو العوف, یہ جمعہ کا ارادہ کیا نبی علیہ السلام نے یا اس کے علاوہ کا؟ شاگرد استاد سے پوچھ رہا نا. اس نے کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے ابو ہریرہ سے نہ سنا ہو جس کو وہ نقل کر نبی علیہ السلام سے, وہ جو اس نے ذکر کیا ہے, جو اس نے نقل کیا ہے. معاذ اس نے جمعہ غیر جمعہ کی قیاد نہیں لگائی. باقی احادیث کو دیکھا جائے تو بعض میں جمعے کا بھی ذکر ہے, بعض میں پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا. شاگرد نے پوچھا ہے کہ یہ جمعے سے پیچھے رہنے کی اتنی ڈراؤ ہے یا عام جماعت؟ اس نے کہا جی مجھے تو حدیث مطلق ہی پہنچی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو لوگ قائل نہیں ہیں نا فرضیت جماعت کی, کہ یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں ان کے گھر چلاؤں. پھر سوال ہوا کہ منافق تو گھروں میں کدھر پڑھتے ہوں گے؟ یہاں تو وہ آ رہا ہے کہ وہ گھروں میں پڑھتے ہیں, تو اس لیے یہی ہے کہ یہ تھا ایمان والوں کے بارے میں, لیکن اہمیت پیدا کرنا مقصود ہے. جی چلیں. ان 5 نمازوں میں حفظت کرو. حیث ینادا بہن, جہاں ان کی ندا ہو. سمجھ آ رہی؟ یعنی جس جگہ پہ آواز آ رہی ہے تو وہاں پہ ان کو جماعت سے پڑھنا چاہیے. جی فإن من سنت الہدا کا مطلب یہی ہے کہ سنن اصلیہ میں سے ہے, زائد میں سے نہیں ہے. جی وہ سنن زوائد تو پتہ ہے نا جو عادات کے قبیلے سے ہو. جی واضح نفاق والا پیچھے رہتا تھا. ہم اپنے آپ کو دے گا ایک آدمی کو گھسیٹا جائے 2 آدمیوں کے درمیان صف میں کھڑا کر دیا جائے. ہر ایک کی گھر میں بھی مسجد ہے,
اگر گھروں میں نماز پڑھو گے، مسجد چھوڑ دو، نبی کی سنت چھوڑ لو گے، سنة نبيكم لكفرتم. سنت چھوڑ دو کافر ہو جائے. بھائی سنت چھوڑنے سے کیسے بندہ کافر ہوگا؟ اور سبب ہے نا کفر کا. انکار شروع کس سے کرے گا جی؟ یہ خبر واحد ہے تو میں بلکہ اس سے شروع کرے گا کہ یہ کیا ہے جی؟ حدیث ضعیف ہے، سمجھ آ رہی؟ لہٰذا یہ سرے سے گئی، سائڈ پہ ہوگی. پھر آئے گا خبر واحد پہ، جی خبر واحد ہے، اس کو بھی بیچ میں سے نکال دو، سمجھ آ رہی؟ اور پھر آئے گا جی خبر واحد ہے لیکن معارض آ گئی ہے، تو اب معارض تو بہت ساری معارض ہیں، ٹھیک ہوگی. تو پیچھے کیا رہ جائیں گی؟ پھر یہی ہوگا کہ اصلی نسخہ تلاش کرنا پڑے گا. وہ اصلی نسخہ اگر حکومت اجازت دے تو پھر اس کو ظاہر کیا جائے. جی تو یہ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تشدید پر محمول ہے. ہمیں جو نظریہ دیا گیا ہے اسلاف سے، اساتذہ سے یا صحابہ کو دیکھا جائے، وہ تو منسوخ احادیث پہ بھی عمل کرنے کے قائل ہے. حضرت ابو ہریرہ ادھر تک ہاتھ دھو رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ جب پیچھے دیکھا شاگرد کھڑا ہے اور ان کا یا ابن فروخ اگر مجھے پتا تھا تو یہاں پہ کھڑا ہے تو میں نہ کرتا، سمجھ آ رہی؟ صحابہ تو منسوخ حدیث جو کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے ہے اس کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے ہمیں تو عمل کرنے والی بات ہے، ہم تو عمل کے اوپر لے کے آئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ چہ جائے کہ ہم اب فقہ میں کیا آتا ہے؟ مستحب کسی کے ما حب السلف، جو سلف پسند کرے ہمیں تو وہ بھی بتایا گیا کہ یہ مستحب ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی آپ یہ کہیں گے کہ اختلاف تو عقیدے میں ہے، تو واقعتاً اگر عقیدے میں یہ بات ہے تو پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ عقیدہ کی کیا حیثیت ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن ابي جناب عن مقران الحارثي عن جی جو منادی سنتا ہے اور نہیں روکتا اس کی اتباع سے عذر قال خوف او مرض لم يقبل تو اس کی وہ نماز ہی قبول نہیں ہے. چلو جس نے پڑھی ہے فرضیت سمجھ میں آ رہی بظاہر. جی میں آدمی ہوں، آنکھیں کمزور ہیں، شاذ گھر دور ہے، میرے لیے قائد ہے جو مجھے لا یلاوین موافقت نہیں کرتا، میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، اذان سنتا ہے نا. یہاں پہ آپ نے رخصت نہیں ابن مکتوم کو، ابن اتبان کو رخصت دے دی، یا تو ان کی تخصیص تھی یا وہ نہیں اور تشدید سے پہلے کی بات ہے، اور یا ادھر عذر تھا، اتبان کے لیے مؤذن نہیں تھے اور یہ مؤذن تھے اس لیے اس کو آپ نے کہا، یا یہ مزید ترغیب پر محمول ہے کہ بہتر آ کے پڑھو. جی چلیں. دینہ جو ہے اس میں کثرت سے بچھو ہیں، درندے ہیں، سمجھ آ رہی؟ آبادی کم تھی نا. حی علی الصلاۃ سنتا ہے یا الفلاح، آپ نے کہا پھر آؤ. جی چلیں یہ پڑھ لیں.